بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا سبق نمبر 41 اور اس سبق کا عنوان ہے سورۃ البقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط۔ جیسا کہ گزشتہ اسباق کے اندر یہ بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ جب سورت کی ابتدا ہوتی ہے تو اس ابتدا کے اندر چند باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط، تناسب کیا ہے، دوسری بات سورت کا دعویٰ، اور تیسری بات سورت کا مقصد، عنوان، دعویٰ، تیسری بات سورت کا اجمالی اور تفصیلی خلاصہ تاکہ سورت سمجھنے میں آسانی پیدا ہو، اور چوتھی بات سورت کے امتیازات، اور پھر سورت کے اندر اس کی مشکلات کی تشریح۔ یہ 5 باتیں ہیں۔ تو آج کے سبق میں سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ ربط کا بیان ہے۔ اس سے قبل یہ بات سمجھ لینی ہے کہ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے، اور مدنی اور مکی کی بات بھی گزر چکی ہے۔ تو یہ مدینہ میں ابتدا میں نازل ہوئی ہے۔ مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترتیب نزولی ابتدا نزول کے جو ابتدا ہوئے وہ مدینہ میں ہوئی ہے، اور یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مدینہ کے ابتدائی سال میں پہلے ہی سال میں اکٹھی نازل ہوئی ہے، بلکہ پھر اس سال یا 2 سال یا بعد آیتیں اس کی جو ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، وہ تو مدینہ کے بالکل آخر میں، آخری جو وقت ہے مدینہ کا، اس میں نازل ہوئی۔ معنی یہ ہے کہ ابتدا اس کا جو نزول ہوا وہ مدینہ میں ہوا۔ اور اس صورت میں اس سے پہلے جو صورت ہے وہ سورۃ المطففین ہے، سورۃ المطففین مکہ کی آخری صورت ہے، اور سورہ بقرہ مدینہ کے ابتدا میں نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے پہلے سورہ عنکبوت نازل ہے۔ تو مدینہ میں جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو اولاً اس کے مدینہ میں قرب اور جوار میں جو لوگ موجود تھے وہ یہود تھے، تو گویا کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر تردید جو ہے یہود پر ہے، اور اس میں یہود کی تردید اور یہود کی خباثات کا ذکر ہوا۔ سورہ بقرہ کا ماقبل سے ربط وہ ایک ہی ربط ہے کہ وہ سورہ بقرہ شرح اور تفصیل ہے، سورہ فاتحہ اس کی متن اور اجمال ہے۔ اس ربط کی تفصیل یہ ہے کہ یہ اس کے لیے تفصیل اور شرح جو ہے وہ 10 امور میں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ذکر تھا الحمدللہ کا دعویٰ توحید اور اثبات التوحید بالاسماء والصفات تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ذات الحمدللہ دعویٰ توحید جو ثابت کیا گیا تھا، تو انہی اسماء کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر سورہ بقرہ میں تفصیل آ رہی ہے۔ 26 اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور صفات فعلیہ تقریباً وہ 290، 10 کم 300 صفات فعلیہ کا ذکر ہے، تو گویا کہ یہ تفصیل ہے۔ ربط نمبر 2 یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر رب العالمین کا اللہ کی ربوبیت کا ذکر تھا، تو سورہ بقرہ کے اندر ربوبیت کی تفصیل ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ رب ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ خالق ہے، اس نے آسمانوں سے بارش پیدا کی، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، نباتات اور غلے کو پیدا کیا۔ یہ ربوبیت کی تفصیل ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کا ذکر تھا، سورہ بقرہ کے اندر رحمت عمومی بنی اسرائیل کے اوپر اور رحمت خصوصی کا ذکر ہے، انعامات عامہ اور خاصہ کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے اوپر،
وہ عمومی انعامات کا ذکر بھی ہے اور خصوصی انعامات کا ذکر بھی ہے جو تفصیل کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین کا ذکر تھا، مالک۔ تو سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا میں اللہ کی ملکیت، اور سورہ آخر میں للہ ما فی السماوات میں فی التصرف، اور وہاں بھی اللہ کی ملک کا ذکر ہے۔ اسی طرح ان فی خلق السماوات والارض میں مختلف آیاتوں کے اندر اللہ کی ملکیت کی تفصیل ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ سورہ فاتحہ میں الدین کا ذکر تھا، تو سورہ بقرہ کے اندر آخرت کے اندر بشارات، یعنی بشارات اخرویہ اور تخویفات کا ذکر ہے، اور آخرت کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، یوم الدین یعنی سزا اور جزا کی تفصیلات کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، جہنم دے گا، اس کی تمام تفصیل الدین کی سورہ بقرہ کے اندر ہے، تو گویا کہ اس کی شرح ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد کا ذکر تھا کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے گی، تو سورہ بقرہ کے اندر اعبدو کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا، توحید العبادات کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل عقلیہ ذکر کیے اور دلائل نقلیہ کے ساتھ بھی اس کا اثبات ہے۔ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام دیگر انبیاء سے توحید فی العبادات کے اوپر دلائل پیش کیے گئے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ سے احتیاج، ہم اللہ کے سامنے محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے اندر ان حوائج کا ذکر ہے جو انسان محتاج ہے، اپنے خلق میں، پیدائش میں، خوراک میں، اور ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے، ان تمام احتیاجات کا بیان کیا گیا سورہ بقرہ کے اندر۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی تھی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، تو سورہ بقرہ اجابت الدعا، اس دعا کا جواب ہے کہ وہ صراط مستقیم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر ذکر تھا فرق ثلاثہ کا، منعم علیہم، مغضوب علیہم، ضالین، تو سورہ بقرہ میں ان کی ابتدائی تفصیل ذکر کی گئی، منعم علیہم کے 5 صفات اور ان کا نتیجہ اخرویہ دنیاویہ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور اس طرح مغضوب علیہم ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کا نتیجہ اخروی دنیاویہ، اور ضالین کی تفصیل ومن الناس منافقین کی، تو گویا کہ 3 فرقوں کی تفصیل آ گئی۔ نمبر 10 یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر منعم علیہم کا ذکر تھا، تو سورہ بقرہ کے اندر منعم علیہم کا مصداق بیان کیا گیا، اور ان کا مصداق ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، جن میں حضرت ابراہیم، یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے، اور اس طرح حضرت طالوت کا اور ان کے ساتھیوں کا، مجاہدین کا ذکر بھی آیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر مغضوب علیہم کا ذکر تھا، تو سورہ بقرہ کے اندر اس کا مصداق بیان کیا گیا ہے کہ مغضوب علیہم کا مصداق وہ یہود ہے اور ان کی خباثات کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ضالین کا ذکر تھا، تو سورہ بقرہ کے اندر ضالین کا مصداق بتایا گیا کہ وہ منافقین اور جاہل قسم کے لوگ ہیں، تو گویا کہ سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ وہ تفصیل اور شرح اور توضیح ہو گئی سورۃ فاتحہ کے لیے۔ اس طور پر گویا کہ کل سورۃ بقرہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ہر آیت اور ہر کلمے کی تفصیل اور تشریح ہے، یہ ماقبل کے لیے تفصیل، اور وہ بمنزل متن کا ہے، یہ بمنزل شرح ہے۔ سورہ بقرہ کا دعویٰ وہ ہے اثبات توحید الربوبیت والالوہیت، کہ پالنے والا اور پیدا کرنے والا اور مواد التربیت کو پیدا کرنے والا اور انسان کو کمال تک پہنچنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور توحید الالوہیت معنی عبادت کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس دعوے کو سورہ بقرہ نے جو ذکر کیا ہے وہ 4 مقامات پر ہے۔ پہلی آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا، اس میں دلائل عقلیہ 5 ذکر کیے۔ اسی دعوے کو دوبارہ ذکر کیا ہے آیت نمبر 162 کے اندر، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض، وہاں 10 دلائل عقلیہ ذکر کی گئی۔
اسی طرح اس دعوے کو تیسری مرتبہ ذکر کیا آیت الکرسی کے اندر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی دعوے کو پھر سورت کے آخر میں ذکر ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو گویا کہ 4 مقامات پر اس دعوے کو سورت کے اندر ذکر ہے۔ تو یہ دعوی توحید سورت کے اندر بالکل پھیلا ہوا ہے اور اس کی تفصیل ہے، باقی مضامین بھی سورت کے اندر ہے۔ گویا کہ سورت البقرہ کا اجمالی اور مختصر جو دعویٰ ہے وہ اثبات التوحید الربوبیت والالوہیت للہ تبارک و تعالی۔